جی ہم نے ادھر میں خالی کسی نے نہیں سنا حضرت عمران قرآن میں 3 حضرت عمران ہے، اگر وہ تقریر کریں اچھا تو کمال ہوگا سر۔ چلو جی لاہور میں سنا تھا۔ اچھا چلو جی چلو اچھا چلو بسم اللہ۔ صحیح آگے صحیح نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ جناب عمران کے بارے میں پڑھتے، بات تو وہی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ صحیح نے میری بات تو والی میں بالکل صحیح خود ہی فرما رہا ہے، تو آپ فرمائیں آل عمران 33 نمبر آیت 3 پارہ، یہ پھر آسان ہوگی سی۔ شکر ہے جی صحیح نہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے، اور تو خوش ہوگی میرا، چلو آسان ہوگی گل۔ یقیناً اللہ نے چن لیا ہے، تو پھر اس گاؤں میں اعلان کر کے کہتا ہوں، جہاں اللہ چننے والا ہو تو پھر چنا ہوا کیسا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے۔ عالمین میں جس نے سب سے پہلے چنا ہے اپنے علم الہی میں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ نے چن لیا ہے، کن کو چنا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے آدم، جناب آدم علیہ السلام کو، ہمارے جد ہیں، ہمارے باپ ہیں، جناب آدم کو چنا۔ آدم نبی ہیں، جب نبی ہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ کا چناؤ نبوت سے شروع ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہو کے چنا جاتا ہے، چن کے معصوم نہیں ہوتا ہے۔ معصوم ہوتا ہے تو چنا جاتا ہے۔ نبوت بر بنائے عصمت ہوتی ہے، عصمت بر بنائے نبوت نہیں ہوتی۔ جناب آدم علیہ السلام جو نبی ہیں، نبی معصوم تھے تو نبی چنے گئے، ٹھیک ہے، جس کی بنا پہ چنے گئے۔ جب معصوم ہی چنا جاتا ہے، ان گل کر لو خبر ماحول کیسا ہے، پھر غیر معصوم کبھی بھی نہیں چنا جائے۔ اللہ نے چن لیا آدم، جناب آدم کو چنا، جناب آدم کے بعد چنا ونوحً، نوح علیہ السلام کو چنا۔ نبی آپ کے چنے جا رہے، نوح علیہ السلام کو چنا۔ نوح کے بعد کن کو چنا؟ وآل ابراہیم۔ ہائے ہائے، خدا جانے ابراہیم کیسا ہے جس کی آل بھی ساتھ چنی گئی۔ جناب ابراہیم، او بسم اللہ، اب ٹھیک جگہ مل گئی ہے نا پھر۔ آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا، گل کر لو، آل ابراہیم ہی 14 ہیں۔ خوش ہو جو گھر دی گل نہیں کہلائی اپنی۔ آل ابراہیم کون ہے؟ 14 معصومی۔ آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا، آخر میں چنا وآل عمران۔ سبحان اللہ، خدا جانے وہ عمران کون ہے۔ آل عمران، اور آخر میں آل عمران کو چنا۔ کہاں سے چنا؟ العالمین، کل عالمین سے چنا، یہی ہے نا، العالمین، عالمین سے چنا، اللہ نے چنا۔ کن کو؟ آل عمران، آل عمران کو چنا، العالمین۔ آل عمران کے بعد کن کو چنا؟ جو آل عمران، آل چنی جائے گی، آل مانے اولاد، معصوم اولاد، پتر خیال کرائے، معصوم اولاد۔ پھر اس کی جو آگے معصوم آئے گی نا، آگے اسی کی لڑائی سے یہ چلتی 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 کب تک یہ آل عمران رہے گی؟ او قیامت تک۔ جس کی عمر قیامت تک رہے اسی کو عمران کہتے ہیں۔ حیدری، میرا بولا میرا بولا، علی علی میرا بولا میرا بولا، علی، نعرے حیدری، یا علی۔ آل عمران کی، اچھا آسان بھی کر دیا ذرا آسان۔ آل عمران کی پہلی فرد کون ہے؟ جناب علی امیر المومنین، ہائے ہائے، سرکار علی امیر المومنین۔
میں کہوں جس کی پہلی فرد ہی آل کی امیر المومنین ہو تو انبیاء سارے مومنین میں شامل ہیں. امیر وہ ہوتا ہے جو انبیاء سے بھی آگے ہو. سرکار علی امیر المومنین. اور امیر المومنین وہ لقب ہے کہ جناب علی کو رسول کی زندگی میں ملا، جو رسول کے ہوتے ہوئے امیر ہو. خوش نہیں ہوئے؟ اسے امیر المومنین کہتے. سرکار علی علیہ السلام آل عمران کو چنا العالمین، پورے عالمین میں. اس کے بعد کیا ہوا آل کا؟ ذریتم بعضها من بعض. پھر اسی آل کے آگے نشانی ہے آل عمران کی، آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد در اولاد، جس کی اولاد قیامت تک چلے گی. کسی نبی کی اولاد قیامت تک نہیں گئی، کسی رسول کی نہیں گئی، صرف عمران ہے جس کی آل گئی. یہ خوش نہیں ہوئے آپ ہے آل عمران العالمین، آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد در اولاد. اب جناب یہ جو آل عمران جس کی نام رکھا گیا نا سورت کا، اتنی بڑی سورت کا نام، یہ نام رکھا گیا اس نام پر جس کی اولاد در اولاد قیامت تک گئی ہے، وہ ہے آل عمران. ورنہ عمران 3 گزرے ہیں، 3. قرآن کی مطالعہ فرمائیں، میں نے تفسیر لکھ دی ہے انشاءاللہ. 3 عمران گزرے ہیں. پہلا عمران ہے جناب موسیٰ بن عمران. جناب موسیٰ کے باپ کا نام عمران. یہ آسان ہے یا پہلی آسان ہے؟ یہ آسان ہے. اچھا، اور میں نے آپ کی جتنی تقریریں سنی ہے سب سے آسان یہی ہے جو آپ آج بلوال میں کر رہے ہیں. اچھا چلو شکر. ولی اللہ نعرہ حیدری. معلومات ہے مشکل زیادہ ہے، یہ بھی مشکل ہے اور کی کروں گی. اچھا جناب 3 عمران گزرے ہیں. پہلا عمران جناب موسیٰ بن عمران. موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران، جناب موسیٰ آل عمران بھی ہو گئے، باپ جو نام ہے عمران. دوسرا ہے جناب مریم بنت عمران. مریم بی بی بھی جناب عمران کی بیٹی تھی. نانا تھے جناب عمران کے، عیسیٰ علیہ السلام کے جناب عمران. ابھی بھی مریم بھی عمران کی بیٹی، عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہو گئی نا عمران علیہ السلام کی. تیسرا عمران ہے عمران بن عبد المطلب، جسے ابو طالب کہتے ہیں. خوش ہو جاؤ میرا پتر. تیسرے ہے جناب عمران جس کا اصل نام تھا عمران، لیکن ابو طالب کنیت تھی میرے سرکار کی. مشہور ابو طالب ہیں، نام عمران تھا. 3 عمران ہو گئے جناب. ٹھیک ہے، آسان کر دے رہا اسی کو تاکہ وقت کے حوالے سے میرے بات چونکہ زیادہ وقت بھی میں نہ لوں، ورنہ یہ تو موضوعات ایسے ہیں. ذرا ایک جملہ میں ضرور کہوں. پہلے جناب علی کی بات کریں. جناب علی کعبے میں آنے والا اپنے گھر میں رہتا ہے. غور نہیں فرما رہے، ذرا خیال کی کرو یار، سارے گلہ ذرا گویڑی ہو جائے. کعبے میں آنے والا اپنے گھر میں رہتا ہے، گھر میں ہمیشہ رہتا ہے. کعبہ میں ایک دن آیا وہ کعبہ بن گیا. جہاں ہمیشہ رہے وہ علی کا گھر کیسا ہوگا؟ گل سمجھ جائے. حیدری. جناب علی اپنے گھر سے نکلے. دروازے پہ جناب اسبغ ابن نباتہ جناب علی کا 4تھے نمبر کا صحابی ہے، یہ دروازے پہ محافظ ہے. جناب علی نکلے، کھڑے ہو گیا. تاج مولا سلام. خدا جانے وہ کتنی تعظیم کرتے تھے سرکار، میں کیا عرض کروں. سرکار نے فرمایا اسبغ آؤ میرے ساتھ چلو. اسبغ ساتھ جناب ساتھ لے کے کوفے سے نکل کے کوفے سے باہر چلے گئے. آگے قبرستان آ گیا. قبرستان
जनाब अली कब्रिस्तान के दरवाज़ा आगे है, पहले रुक गए, रुक के कहा असबाक जी मौला अल्लाह की नेमतें देखना पसंद करते हो? भलवाल वाले खुश होया करो खुदा के वास्ते, अल्लाह की नेमतें देखना पसंद करते हो? इतना कहा ना, जनाब अली के कदमों में हाथ रख के कहता मौला सबसे बड़ी नेमत तो आप हो। सुभान, मौला आप ही नेमत हैं। सरकार ने फरमाया तुम्हारा अकीदा सही है असबाक, तुम्हारा अकीदा सही है, आओ चलो। चले आगे, कब्रिस्तान दरवाज़ा खुला हुआ है, सरकार अली कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए, है ना, चार दीवारी जैसे होती है ना, अंदर दाखिल हो गए। कब्रों में जनाब अली चल रहे हैं। अब यहाँ रिवायत है कब्रों वालों ने दौड़ दौड़ कर अंदर कहा ओ बेखबरो जागो अली आ गया है। अल्लाहु अकबर, कब्र वालों अंदर अंदर ही। चलते चलते जनाब अली एक कब्र के सामने रुके, रुक कर साहिब कब्र की तरफ देख के फरमाते हैं कुम बेइज़्निल्लाह। वही कब्र शिगाफ्ता हो गई, एक ताबूत बरामद हुआ, ताबूत खुला भाई तब तो साकबा तुम्हारे कल है घर किताबें ले ली थी करो उसे पढ़ गिना है। ताबूत से एक ज़ीशान इंसान निकल के कहता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। सुभान, जनाब अली को सलाम किया, सलाम करके कहता है मौला मैं अम्र इब्ने दीनार हमदानी हूँ, नाम लिया अपना, मैं अम्र इब्ने दीनार हमदानी हूँ। ये कह के अम्र इब्ने दीनार हमदानी जनाब अली को नहीं बता रहा, जनाब अली ने तो ज़िंदा किया है जैसे ज़िंदा किया है उसे नाम का पता है तभी तो ज़िंदा किया है बचड़े, ठीक है ना। ये बता रहा है असबाक को, असबाक सिर्फ तेरा राब्ता इमाम से नहीं हमारा भी है। ये कह के ना वो कहता मौला मेरा नाम अम्र इब्ने दीनार हमदानी है, सामने कड़ा भी जिंदा हुआ है। ये कह के उसने कहा मौला ख्याल करा इसी तारीख पढ़ा करो, मौला आपके ज़माने में एक वाक़ए अंबार हुआ था, अंबार अलिफ नून बे अलिफ रे। उस वक्त अमीर शाम के नाम सुना होगा, अमीर शाम का एक आदमी था। मौला मैं उस जंग में शरीक था, मौला मैं आपकी विलायत लेकर उसी जंग में मैदान में लड़ने के लिए गया। उधर से एक शामी आया मौला जो तेरी विलायत का मुनकिर था, है तेरी विलायत का मौला मुनकिर था। उसने मुझे नेज़ा मारा और मेरी वफ़ात हो गई। नेज़ा और ख्याल करा सियाने उसी नेज़ा मारा मेरी वफ़ात होगी। जब उसने कहा ना मेरी वफ़ात होगी, जनाब अली फरमाते हैं इसीलिए तो मैंने ज़िंदा किया है। हाय 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 हाय, एहसान का बदला एहसान। तूने जान दी है मेरी मोहब्बत में, मैंने अपनी मोहब्बत में तुझे ज़िंदा कर दिया। हैदरी, ये कह के सरकार ने फरमाया मैंने तुम्हें ज़िंदा किया। ज़िंदा करके सही ने फरमाया अम्र इब्ने दीनार हमदानी मैंने तुम्हें 30 साल ज़िंदगी भी दे दी। खुश हो बुचड़े, खुश हो है ज़िंदगी बांटे उसे अली कहते हैं। अज नहीं मने तो की करूँ किडे वजू हाय नहीं मने हाय 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 वह कद्दू मनोगे वह मान लो खुदा गवाए पता नहीं जो लगना बाद हाथ मलोगे। हाय सरकार ने फरमाया मैंने तुम्हें 30 साल ज़िंदगी दे दी है, सीधे घर चला जाओ। अम्र इब्ने दीनार सीधे घर चले जाओ, मेरे अल पास लिखा है से घर में जो मिले जिन जिन को मिलो जब जब मिलो सुबह शाम मिलो जब जब मिलो। है जा ही तो मिलने के लिए जा रहा है। सियाणियों में गल करने दम तो साकबा तारे को किताब पई है उठे जाके देख लेना। सही ने फरमाया अम्र इब्ने दीनार हमदानी सुन मैंने तुझे उस दुनिया से ज़िंदा किया है
جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا۔ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے۔ پھر مان لو کہ قیامت میں حساب اللہ نہیں لے گا، علی لے گا، حاکم یوم الدین امیر المومنین۔ یہ مرتضی وہ اللہ ہوتے کی تھیانے میں بچڑے ہائے اجے بھی نہیں آئی، سارے شیعہ لکھے ہوئے ادھر آنے کی کیتا جاؤ کہنے بجے روٹ نسل ہائے حجے کو انی بھی پتہ نہیں کہ قیامت میں اللہ آئے گا یا علی آئے گا۔ وہی تفسیرہ پہ لکھ دے جے خیال گرائے سے میں نے تمہیں اس دنیا سے زندہ کیا ہے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا۔ یہ کہہ کے جناب علی نے فرمایا میں نے تمہیں 30 سال زندگی دے دی ہے، اب یہاں اس آ کے اب تیرے اوپر نمازیں واجب نہیں، روزے واجب نہیں، حج واجب نہیں، میرا پیغام پہنچانا واجب ہے۔ خوش ہو میرا پتر بھائی ہے۔ حیدری میرا پیغام پہنچانا واجب ہے، یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا عمرو بن دینار ہمدانی یہ پیغام تو نے گھر جو بھی ملے جب ملے 30 سال میں کوئی تیرا کام نماز روزہ نہیں ہے، میرا پیغام پہنچانا ہے۔ عیسائیوں یاری میں بھی نہیں دیا بالکل تو یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا پیغام پہنچانا واجب ہے۔ پیغام ہے کیا؟ یہی ہون پیغام تسی بھی پہنچانے آج تاری ڈیوٹی لگ گئی ہے، لگ گئی ہے، جہاں بھی جائے کوئی موقع ملے اچھا خیال نال ذرا جا کے ان کو پیغام یہی پہنچا کے ان سے پیغام پہنچانا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام دنیا کو یہ دینا ہے، ہر ایک ملنے والے سے کہنا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے زندہ کیا۔ ہم تو خوش ہو وہ صحیح ہے احسن الخالقین ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اور بھی خالق ہیں جن میں سے احسن الخالقین اللہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا میرا بابا۔ بس جناب پہلا کون ہے؟ 3 عمران، پہلا موسیٰ بن عمران۔ اب دیکھتے ہیں یہ آل عمران انہی کے نام کی ہے تو اس کی شرط ہے کہ ان کی اولاد قیامت تک جائے گی پھر نام ہو جائے گا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا میں شجرہ گناتا ہوں۔ موسیٰ بن عمران بن یسہر بن فاحس بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام، یہ پورا شجرہ جناب یعقوب علیہ السلام تک، ٹھیک ہے نا؟ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں آل عمران، باپ کا نام عمران۔ اللہ نے ان کو زندگی میں، بھائی ہارون تھے بڑے تھے ان سے، وہ بھی ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے ان کو 2 بیٹے دیے، شبر اور شبیر۔ بڑے کا نام شبر، کوئی تو شبر تھا ہے ان تو خیال صاحب سیانے ہو میرا پتر شبیر، لیکن وہ دونوں بیٹے دیے جناب موسیٰ آل عمران تو کہلا دیے، لیکن آگے زندگی میں دونوں کو اللہ نے موت دے کے اپنے پاس بلا لیا، یعنی جناب موسیٰ کی نسل روک دی آل عمران سمجھانے کے لیے۔ اب کہاں بیٹھے ہوئے؟ جناب موسیٰ کا نام آیا نا عمران کا، باپ کا نام عمران ہے، دونوں بیٹے فوت ہو گئے، اب نسل روک دی گئی تو آل عمران جناب موسیٰ کے نام کی نہیں، کوئی عمران اور ہے۔ دوسرا عمران کون ہے؟ مریم بنت عمران۔ سیانے ہو میرا پتر ہے۔ اللہ نے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک تخلیق کا نظام پچھلا الگ رکھا، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، ماں ابا بھی ہے ماں بھی ہے، لیکن جب جناب عیسیٰ کو بنایا یا نظام تخلیق بدل دیا آل عمران سمجھانے کے لیے۔ ہائے 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 ان سب جاندی بھی ہے، نظام بھی بدل دیا۔ یہاں صرف ماں ہے جناب مریم، باپ نہیں۔
جو اربوں پیدا کر سکتا ہے، کہ جناب عمران نہیں بنا سکتا تھا؟ اللہ سے بات ہو رہی، معلوم ہوتا ہے اللہ نے جان کے نہیں بتایا تاکہ پتہ چلے باپ بھی نہ ہو اور بیٹا بھی صحیح بن جائے، پھر پتہ لگے وہ بیٹا کیسا ہونا چاہیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آ کے یہاں اللہ نے نظام بدل دیا، اس کا تخلیق کا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوا؟ یہ کیا ہے صحیح؟ یہ چلتا بیٹی، اچھا کوئی ویسے زور گھٹی بیٹھی اللہ وہی یاد ہے تاکہ پتہ چلے میری بھی مرسڈیز ہے، ہائے 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 ہاں مسجد چلے نا بیٹھی، ہاں تو یہ مسجد ہے، صلی اللہ محمد آل، انہیں نہیں پتا کہ نیڑے مجلس بھی انہیں مسجد چلائی پہ، ٹھیک ہے بہت جائے، ذرا بلند تر صلوات پڑھتے اللہم صلی محمد آل محمد۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آئے، لمبی بحث ہے یار، میں سورہ مریم پڑھوں، وقت نہیں ہے اتنا، مجھے آتی ہے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام باپ نہیں، ماں باپ سے جو بچے آئے پیچھے نبی آتے گئے، ان کو خلق سے کہنا کہتے ہیں، خلق سے بنی، جس کا باپ نہ ہو وہ بن جائے، سمجھو اسے امر سے بنا ہے، جب امر سے بنے تو کوئی اولے الامر ہونا ضروری، کون خوش ہو میرا بچہ خوش ہو، جب کوئی امر سے بنے گا تو پھر کوئی اولے الامر ہونا ضروری ہے۔ سارے شیعہ لکھے شیعہ نے کہ جناب مریم کی جیب میں جبریل نے یار جبریل وہ بھی پتہ نہیں پتر ہوندے کیے نہ ہوندے اولاد ہے کوئی، وہ نہیں ہے، ان کو تو بیچاروں نے پتہ ہی نہیں کہ بیٹے کیا ہوتے ہیں، اولاد کیا ہوتی ہے، اس نے پھونک ماری ہے، اور کوئی پھونک نہیں سی مار سکتا۔ دیکھو جیب میں انہوں نے جیب شیب میں روح نہیں پھونکی، اس کے گھر میں ارسل الیہا روحنا، ہم نے روح کو بھیجا، روح ہی امیر المومنین تھی۔ اب کہاں بیٹھے ہیں یار، تفصیلیں لکھ دی ہے میں نے، پوری سورہ مریم میں تفصیل سے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ روح پھونکنے والا کون تھا؟ جناب علی امیر المومنین، ٹھیک ہے۔ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امر سے بن کر، امر سے بنے ہیں۔ جو بچہ امر سے بنتا ہے اس کی ماں کا بتول ہونا واجب ہے۔ ایک مریم کا بیٹا امر سے بنا، مریم بتول ہو گئی۔ جس کے 11 بیٹے اولے الامر امام ہوں، وہ سیدہ کتنی بڑی بتول ہوگی۔ خوش نہیں ہوئے؟ خوش نہیں، اللہ ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ پریشان تو نہیں ہوئے؟ میں واقعہ سنا دیا، پریشان تو نہیں ہے؟ جناب سیدہ گھر میں ہیں، گھر میں، اپنے گھر میں جناب جبریل امین آئے، امین نے آ کے سلام کیا، بی بی نے کہا چچا میرا یا اماں ہو، عربی میں یا اماں، چچا میرا بھی سلام۔ جبریل کھڑے ہو کے کہتے بی بی پاک آپ کی عمر مبارک 18 سال 2 ماہ 15 دن ظاہری دنیا کی، میری ہزاروں سال ہے، آپ نے مجھے چچا کہا۔ بی بی نے فرمایا چچا، جبریل یہ جواب میرے بابا سے پوچھیں، یہ کتاب میں لکھنؤ سے لے کے آیا ہوں، علماء نے مل کر اس کا جواب لکھا ہے کہ جب بی بی سے سوال پوچھا گیا، بی بی نے جواب کیوں نہیں دیا، کہا بابا سے پوچھ لو۔ علماء نے لکھا اگر بی بی اپنے کمال میں سمجھانا چاہتی جبریل کو کہ میں کیا ہوں، جبریل سمجھ ہی نہ سکتا فاطمہ کیا، غور نہیں فرما رہے، اس لیے بابا کے پاس بھیج دیا۔ حیدری جناب جبریل رسول پاک کی خدمت میں سلام کیا، افسردہ ہے، صحیح نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ صحیح بی بی نے مجھے چچا کہا۔ فرمایا کیا اعتراض ہے؟ صحیح اس کی عمر 18 سال 2 ماہ
اتنی ہے اور میری لاکھوں سال ہے. سرکار نے فرمایا بتا کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہتا ہے مولا مجھے معلوم نہیں میری عمر کتنی ہے. کہوں؟ جب جبریل نے خود کہا میری عمر معلوم مجھے نہیں، تو جسے اپنی عمر معلوم نہ ہو رسول کو پڑھا نہیں سکتا. ہائے ہائے، اور پکے تھی وہ پکے خیال ہے جبریل انہیں نہیں پڑھا نہیں. جناب جبریل مولا بی بی نے مجھے چچا کہا. سرکار نے فرمایا تیری عمر کیا ہے؟ مولا معلوم نہیں، کوئی سائن بتاؤ. کہا جبریل کہتا مولا جب اللہ نے مجھے خلق کیا میں نے پیشانی عرش پر ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا. وہ کئی ہزار سالوں کے بعد چمکتا تھا، کئی ہزار مرتبہ میں نے اسے طلوع ہوتا دیکھا، اس ستارے کو دیکھا. سرکار نے فرمایا اگر وہی ستارہ میں دکھا دوں پہچان لے گا؟ خوش ہو بچڑا، خوش ہو. مولا میں نے دیکھا. اتنے میں جناب علی سامنے آ گئے، خود آ گئے. یہ خود آ جاتے تھے، بلائے نہیں جاتے تھے. پروگرام ایک ٹھیک ہے. جناب علی جناب جبریل کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. صحیح نے فرمایا علی قریب آؤ قریب آؤ. خدا جانے ان کے قربت کے کتنے درجے ہیں. جب اور قریب آئے فرمایا رسول نے فرمایا ارفع امامک، علی ذرا اپنی دستار مبارک پیشانی سے اونچی کرو. جناب علی نے امامے سے پیشانی اونچی کی، دستار مبارک اونچی کر کے رسول نے اپنی پیشانی سے امامہ بلند کیا. اب رسول نے اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے ملائی، وہی ستارہ چمکا. جبریل سجدے میں. ہائے ہائے، خوش نہیں ہوئے؟ ہائے ہائے، وہ تو خوش ہو بچ رہے. سر اٹھا کے کہا مولا یہی تھا. سرکار نے فرمایا یہی میری فاطمہ کا نور ہے. اور سمجھ آ گئی ہے. ان کو اب ایک خبر دے کے میں آگے بڑھتا ہوں. کیا ملی ہیں میرے بھائیوں؟ دونوں کی پیشانیاں ملی ہیں. پیشانیاں، پیشانی 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 ملی تو وہ نور چمکا. تو پھر آج سے مان لو ان کا نور پیشانیوں میں آتا ہے، رحموں میں نہیں. ٹھیک ہو؟ خوش نہیں ہوئے؟ خوش نہیں ہوئے؟ بس اب جناب مریم فوت ہو گئی. ایک بیٹا ہوا عیسیٰ، اور وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ چوتھے آسمان پہ. کس کے انتظار میں؟ منتظر کے انتظار میں. خوش ہو جاؤ بچڑے، خوش ہو جاؤ. آل عمران کے آخری کے انتظار میں. اللہ نے بٹھا کے کہا گیا خیال کرا میں دلیل دے رہا ہوں. بٹھا کے کہا عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہو، جب تک 12واں نہیں آئے گا نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا. ہائے ہائے ہائے، ہوں تو سمجھ آ گیجئے. ابھی بیٹھے اوپر بیٹھا ہوا ہے، شادی بھی نہیں ہوئی. فرمایا جب 12واں آ جائے گا پھر تو نے اترنا ہے تصدیق کے لیے، بیعت کر کے پھر تیری شادی 12واں کرائے گا جب آل عمران مکمل ہو جائیں گے. حیدری معلوم ہو گیا. جناب مریم عیسیٰ علیہ السلام بھی آل عمران ہیں، آگے اولاد ابھی تک نہیں ہے. ایک رہ گیا عمران، جناب عمران بن عبد المطلب، جناب ابو طالب جن کا اصل نام عمران، کنیت ابو طالب. اب جناب ابو طالب اور جناب رسول خدا کے جناب والد گرامی جناب عبداللہ علیہ السلام دونوں ماں باپ سے سکے بھائی. کوئی بہن بھی نہیں، کوئی تیسرا بھائی بھی نہیں، سکے ماں باپ سے. سرکار دو عالم دیکھیں یہ کیا ہیں دونوں؟ آل ابراہیم. اب پریشان ہو گئے. نمی گل کر دیا دعا دیا کی ہو گئے، یہ ہائیں لے گی اسی تو ہائیں نہ کرو. صحیح. آل ابراہیم جناب سرکار دو عالم سے حضور پاک آئے. سرکار دو عالم جناب عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے سرکار دو عالم. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم سے آگے جناب سیدہ طاہرہ
آل ابراہیم. ادھر آئے جناب عمران سے کون؟ جناب علی. علی علیہ السلام کیا ہیں؟ آل عمران کی پہلی فرد. آل عمران علیہ السلام کی پہلی فرد. جناب علی کے دو کمال ہو گئے. رسول ہے آل ابراہیم، آل عمران نہیں، رسول ہے آل ابراہیم. جناب علی ہے آل ابراہیم بھی آل عمران کی پہلی فرد. اب اللہ نے رسول کو بیٹی دی. بیٹی دی. اس دنیا میں آنے سے پہلے نکاح علی سے ہو چکا تھا. ان داستانہ اتنی لمبی ہیں جڑے میں گب کرا تو دل وقت چاہیے ہے. شادی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، یعنی جناب علی سے منسوب ہو چکی تھی ہے نہیں. میں ہوں گل سمجھ آنی بھی ہے. اب جب شادی ہوئی جناب علی علیہ السلام سے، اب جو جناب حسنین آئے، اب اسی اللہ نے آل ابراہیم، آل عمران، ان دونوں کا نام تو پہلے ہے نا. ان دونوں کے نام کے بدلے میں نعم البدل نام ہمیشہ کے لیے جناب حسنین کا نام رکھا آل محمد. خوش ہو جاؤ میرا پتر. اب معلوم ہو گیا قیامت تک جو آل رسول رہے گی اسے آل ابراہیم بھی ہے، آل عمران بھی ہے، لیکن اب کا نام ہے قرآن کا آل محمد. آل محمد نماز میں نہ آئے نماز نہیں ہوتی. وہ مومن کے دل میں آئے نہ آئے وہ مومن نہیں رہتا. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. بس آخری جملہ میرا خیال ہے، میرے بات کافی ہے. کون سا پڑھیں گے؟ اچھا وہی زیادہ ایک اگر جلدی نہ اگر اجازت دے ایک جملہ میں کہہ کے نا مصائب کی تھوڑی سی مصائب پڑھتے. میں دیکھ تو رہا تھا صحیح کو، میں نے کہا شاید آپ ہیں، لیکن جب وہ میں نے دیکھا میں نے کہا یہ نہیں ہے. ہماری ہم یہ ہر شاید دیکھتے رہتے ہیں، کیا کریں یار، کیا کیتا جائے. ٹھیک بس صحیح. آپ کا وقت زیادہ لیا میں نے. جناب علی مسجد کوفہ کے صحن میں بیٹھے. اس صحن میں میں گیا ہوں. یہ واقعے کو میں نے خود آنکھوں سے کہ جناب علی فرماتے کہ اوپر سے پرندے گزرے، سامنے مسجد کوفہ ہے، اس سے فاصلہ ہے، پھر صحن ہے، وہاں بیٹھے. جناب نوح کا گھر تھا، کوئی خیال کی ٹکرا ایسے بیٹھے ہیں. اوپر سے پرندے گزرے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں. جب پرندے گزرے تو جناب نے فرمایا، نام لیا عباد ابن تغلب، ان پرندوں نے مجھے سلام کیا. خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے. ان پرندوں نے مجھے سلام کیا. جب یہ کہا نا، اس میں کچھ جناب علی کو میلی آنکھوں سے دیکھنے والے وہیں بھی بیٹھے تھے، آپس میں کہنے لگے ہائے ہائے، پرندے اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی سلام کرنے کے لیے تھوڑی ہے. جناب علی کے قول پہ اس نے اعتراض کیا. بس اس نے اعتراض کیا. جناب علی نے فرمایا، کمبر ان پرندوں کو واپس بلا لو. میری آواز نہیں آئی؟ ہائے 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 ہائے. پرندے واپس آ کے جناب علی کے سامنے سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے. پرندے سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے. جو ہی بیٹھ گئے نا، سرکار نے فرمایا، پرندوں، اے میری گل خیال کر، ایسے لکھی ہوئی ہے کتاب خدا کی قسم لکھی ہے، پرندوں، ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زبان توحید پہ شک کیا. ہائے ہائے ہائے. بتاؤ، اسی شک کا نتیجہ ہے 18 سال کے سن میں جناب سیدہ کے سر کے بال سفید ہو گئے. بی بی پاک کی شہادت کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ لمبا وقت نہیں، اب اس کے بعد بات ہم کریں گے. 18 سال کے سن میں بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے. جملہ کہوں، عصا لے کر بی بی گھر میں چلتی تھی.
جب وہ جلتا ہوا تاک گرایا گیا نا، دروازہ گرایا گیا، اس کی وجہ سے بی بی چل نہیں سکتی تھی، عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے۔ جب جناب علی کو آتے دیکھتی وہیں بیٹھ جاتی تھی تاکہ علی میری حالت نہ دیکھے۔ جو ہی علی علیہ السلام اندر داخل، بی بی بیٹھ گئی، رو رہی ہے بی بی۔ جناب علی روتے روتے ساتھ بیٹھ کے رو کے کہتی ہے شہزادی کون ہے، آج اتنا علیل ہو کہ اتنی زیادہ کیوں رو رہی ہے؟ رو کے کہا علی آقا آج سلمان نے آپ کی بات بتائی ہے، اجرکم اللہ، میں تب سے رو رہی ہوں۔ جب یہ کہا نا آج سلمان نے بات بتائی ہے، یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا کیا بتایا سلمان نے؟ کہا سلمان نے بتایا ہے کہ مدینے کے لوگ علی آقا آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہوگی مسائل، یہ ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یہ علی آقا نے سنی نا، چیخ نکل گئی، آگے تو نہیں بتایا۔ بی بی پاک نے کہا مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا میں سلام کرتا ہوں، وہ جواب نہیں۔ خدا جانے کن حالات میں جناب علی ہے۔ یہی بات بی بی ایک دن جناب علی آئے، دیکھا گھر کھانا تیار ہو رہا ہے، بچوں کے کپڑے صاف ہیں، ان کو نہلا بھی دیا بی بی۔ شہزادی کونین اتنے علیل ہو کے، ایک روایت ملتی ہے ایک ہاتھ سے آپ نے سارے کام کیے، دوسرے ہاتھ سے کام نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ اکبر، بس یہ سننا تھا نا۔ بی بی نے کہا آقا ذرا ایک طرف میرے ساتھ ہو جائے، میری آواز میری بیٹیاں نہ سنیں۔ قریب جب جناب علی آئے تو بی بی نے رو کے کہا آقا میں آج رات کی مہمان ہوں۔ رات بابا خواب میں آئے تھے، تاج اترا ہوا تھا، مجھے گلے لگا کے کہا فاطمہ تو کل میرے پاس آ جائے۔ بولا میں جانے والی ہوں۔ جناب علی نے جب یہ صدیقہ سے بات سنی نا، چلا کے کہا کوئی وصیت ہو تو فرمائیں۔ فرمایا علی میری پہلی وصیت ہے، کہوں جنہوں نے میرے پہلو دکھائے ہیں، ہائے 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 ہائے، انہیں کریم نہ آنے دینا، آدھی رات کو میرا جسد اٹھانا، کوئی غیر محرم نہ ہو۔ جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں تو، میں بڑے محتاط انداز سے۔ بی بی نے رو کے کہا علی آقا میں نے ایک ہاتھ سے 2 چولے بنائے ہیں، دوسرے ہاتھ تو کن فض ملعون کی وجہ سے کام نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بعد آپ شادی کریں گے، ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عباس میں خود رکھ کے جا رہا ہوں۔ جب عباس آ جائے یہی میرے چولے پہنا کے کہنا ماں زہرا سلام کہتے، اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ زینب و کلثوم کے پردوں کی حفاظت کرنا، یہ کہہ کے جناب علی علیہ السلام سے وصیت مکمل ہوئی۔ جناب حسنین کو بھیجا گیا تھا جاؤ بابا کے لیے دعا مانگو روضہ رسول پر۔ بی بی ام سلمہ کو بولا ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب آواز موقوف ہو جائے سمجھنا میرا انتقال ہو گیا۔ اگلی لفظ کہوں جب میرے حسنین آئیں پہلے انہیں کھانا کھلانا، پھر میرے متعلق بعد میں بتانا، کہیں میرے حسنین بھوکے نہ رہ جائیں۔ روایت میں ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہی آواز موقوف ہوئی، بی بی ام سلمہ کہتے ہیں میں نے مدینے کی زمین کو ہلنا دے، شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، بس ادھر زمین ہلی ادھر حسنین بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ نانی ام سلمہ اماں کہاں ہے؟ کہا پہلے کھانا کھا لو۔ فرمایا تو پہچانتی نہیں میں حسین نانا کے پاس بیٹھا تھا۔ نانا کمر تک باہر آ گئے، رو کے کہا حسین جلدی جاؤ تم یتیم ہو گئے۔ اجرکم اللہ، منہ پہ منہ رکھ کے شہزادے روتے رہے۔ بی بی کا جسد اٹھا، اللہ اکبر، اٹھا۔ ایک روایت ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں محتاط روایت پڑھ دوں۔ جناب فضا کفیل علی علیہ السلام بھی پانی دینے میں کفیل غسل ہے۔ چیخ نکلی فضا کی، جناب علی کی دھاڑ نکل گئی۔ کیا بات ہوئی؟ فضا نے کہا مولا اگر کوئی جسم خشک رہ جائے، کتنی دیر سے جناب سیدہ پہلو پہ ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ جناب علی نے ابا کو لپیٹ کے کہا وہاں میرا ہاتھ رکھو۔ اب جب رکھا جناب علی اٹھانا چاہتے ہیں، سیدہ نے کہا علی آقا ایسے نہیں، مجھے بابا کے پاس ایسے جانے دے۔
میں کہوں گی مولا تیرے بعد کیا سلوک ہوا؟ اجرکم اللہ، جسد اٹھاؤ اٹھاؤ